کرتے ہیں. آج چاہے ہم ایک ہی فیصلہ کریں لیکن اچھا ہی کریں. کیا لاسٹ ویک آپ نے جو فیصلوں کی بات کی اس کے بعد تو نہیں کچھ لوگوں نے کورس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا نہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی اتنی یہ کوئی باتیں پڑھنے والی؟ ہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، مجھے پتا ہے. تو آئیے ذرا سا گو تھرو کرتے ہیں. ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے، میری نظر مستقل گھڑی پہ رہتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑے وقت میں جتنا بھی ڈیلیور ہو وہی ہے. تو ڈیسیژن میکنگ پہ ایک نشست ہماری ہو چکی، سیکنڈ پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹریننگ دا ٹرینرز. ڈیسیژن میکنگ اس میں ہمارا ٹاپک ہے. ابھی تک جو باتیں ہم کر چکے ہیں ذرا گو تھرو کرتے ہیں مل کر. نمبر 1 ہم نے فیصلے کرنے پہ بات کی تھی. فیصلوں کی کیا اہمیت ہے، فیصلہ کرنا ہماری زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے. اور اس میں ہم نے ایک ہی جملہ سیکھا تھا کہ آج بھی جو ہم ہیں ہم کسی فیصلے کا ہی نتیجہ ہے. رائٹ؟ زندگی میں دن رات ہم فیصلوں میں سے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے سیکنڈ پوائنٹ دیکھا تھا کہ درست اور اچھے فیصلے کرنے سے پہلے خود کو پہچان لیجئے. اپنی پرسنالٹی ٹائپ دیکھیے، اپنے آپ کو اسٹڈی کیجئے، پھر وہ بکس چوز کیجئے جو آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. پھر تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی کہ زندگی کا مقصد اور ہمارے فیصلے یہ ایک ہونے چاہیے، یعنی پیشن اینڈ پروفیشن ایک ہو، اور زندگی میں جو بھی کام کریں اس کو بہت سوچ سمجھ کر کریں. پھر ہم نے ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ خوش رہنا ہے. آپ میں سے کون خوش رہا ہے اس پورے ویک میں؟ ماشاءاللہ، خوش رہیں. اور خوش رہنا بھی ایک فیصلہ ہے. جو ملا ادھوری زندگی ہے تو اس میں پوری خواہشیں کیسے ملیں گی؟ چھوٹی سی زندگی میں بہت بڑی چیزیں کہاں ملیں گی؟ تقدیر پہ راضی رہیے، جو مل گیا اس پہ خوش رہیے، جو اللہ نے دے دیا اس پہ رہیں. بہت زیادہ ifs and buts میں نہیں رہیں. اللہ نے اگر کوئی کمی کی ہے تو کوئی بات نہیں، بہت کچھ تو حق سے زیادہ بھی ہمیں دیا ہے. اور ویسے بھی کبھی کبھی کمی رہ جائے تو وہی مانگنے کے بہانے اللہ کا قرب مل جاتا ہے. اور وہی بات ہے کہ پھر چیز ملے نہ ملے اللہ کا قرب مل جاتا ہے. آپ کو مجھے ہمیشہ اس کو فیل کرنا ہے. آج ہم چلتے ہیں اگلے فیصلے پہ، صحت مند رہنے کا فیصلہ. آج ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں خوش رہنا ہے. کیسے؟ اپنی صحت کو اچھا رہ کر. اللہ کے نبی نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا تھا جس کی اتنی قدر نہیں کی جاتی جب وہ ہوتی ہیں. غبن کا شکار ہوتے ہیں لوگ، دھوکے کا شکار ہے، اور اس میں ایک صحت اور ایک وقت، فراغت. آپ دیکھیے کہ بیمار ہو جائیں گے تو کیا ہم عبادت بھی ٹھیک کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. کیا کریں؟ ہیلدی ڈائٹ. an apple a day keeps doctor away. ایسا ہی ہے. پتہ نہیں ڈاکٹرز پہ کیا کرتے ہوں گے. ہاں اب دیکھیے، اگر آپ نے سوچ لیا نا کہ آپ نے ڈائٹنگ کرنی ہے تو آپ کو بھوک ہی نہیں لگے گی. اور اگر آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے ہر کھانا ٹیسٹ کرنا ہے تو سارے کر کے ایک چھوڑیں گے، آپ کا دھیان ادھر ہی پڑا رہے گا. اٹ آل belongs to your mindset. اگر ہم سب ہیلدی، ایک تو کھانا، دوسری بات ہے کہ کھا کر اس کو ہضم کرنا. ہاں تھکن والا کام کریں، اپنی ہیلتھ کو اسکیجول کریں. ہفتے میں کوئی ایک دن ضرور ایسا رکھیں کہ جس میں آپ اپنی صحت کا خیال کریں اسپیشل پہ. پھر آپ دیکھیے کہ واک، ایکسرسائزز، اب میں جتنی بھی باتیں بتاتی جاؤں گی وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہوں گی. ماشاءاللہ آج کل تو بہت رواج بھی اور فیشن بھی ہے ایسی چیزوں کا. تو یہ آج سے اپنے فیصلوں میں رکھیے. اصل میں ہمارے فیصلوں میں ہوتا نہیں ہے نا، تو ہم پھر انہیلدی لائف سٹائل گزارتے ہیں. اب اس میں صرف کھانا پینا نہیں، بس آپ دیکھیے گھٹنوں کی دردیں ہیں، ارتھرائٹس کا درد ہمارے کلچر میں بہت کامن ہے. شوگر ہمارے کلچر میں عموماً ہو ہی جاتی ہے 40s 50s کے بعد. آپ اپنے بارے میں ایک ایسا معیار قائم کر لیجئے، اپنے آگے پیچھے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیجئے. اگر آپ کے کہہ لیجئے لائف سٹائل میں یا آپ کی فیملی میں بڑھا کیا کہتے ہیں موٹاپا ہے، تو شروع سے اپنے بچوں کے ہی لائف سپیم کو صحیح کریں. اور میں ایک چھوٹی سی بات کہنے لگی ہوں، غور سے سنیے گا. یہ جو صحت مند رہنے کا فیصلہ ہے نا، یہ اب مجھے آپ کو اس عمر میں نہیں کرنے کی ضرورت. ہم میں سے اکثر 30 سے تو اوپر چلے گئے نا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے 1 سال کے بچے سے. ہیلتھی ڈائٹ پلان بچوں کو دیجیے. میں نے ایسی مائیں دیکھی، کل بھی کہیں میں نے پتہ نہیں کس نے کہا کہ بچوں کو چینی اور نمک نہ دیجیے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بیبی کو نیچرل دیں. ہم بچے کے لیے دودھ میں چینی ڈالتے ہیں تو پیتا ہے نا، ماں کا دودھ تو پھیکا ہوتا ہے. آپ شروع سے بیبیز کو وداؤٹ شوگر ملک کی عادت ڈالیے. پھر آپ دیکھیے چاکلیٹ ڈال کر، روح افزا ڈال کر دینا پرہیز کیجیے.
اس طرح سالٹ، ہم نے عادت بنا لی سالٹ کی، تو ہمارا کھانا گزرتا ہی نہیں گلے سے جب تک کھانا لے وہ. تو اس کے لیے آپ لوگوں نے انشاءاللہ بچے سے، پھر بچوں کی ہیبٹس، سارا دن چرتے رہنا، چگتے رہنا، یہ ماں کا فیصلہ ہے. اب اس کو نکال کر کریکر دے دوں، اب چپس دے دوں، اب بسکٹ دے دوں، اب اس کو جوس دے دوں. اپنے بچوں کی صحت کے فیصلے کیجیے شروع میں. پھر آپ دیکھیے ہر وقت کھانا، چلتے پھرتے کھانا، بھوک نہیں تو کھانا، گھر میں کوئی کھانے بیٹھے تو بچوں کو دیں، بچہ بھی ساتھ کہے اٹس رانگ. تو آج سے آپ نے اس پوائنٹ میں آپ کو صرف سوچ دے سکتی ہوں، اس وقت میں ڈیٹیلز کا تو موقع ہی نہیں ہے. تو اپنے بچوں، اپنے پوتوں نواسوں جن کو بھی دیکھتے ہیں، گاجر دیجئے، کھجور دیجئے، مولی دیجئے، اپنے بچے کو کھیرا دے دیں. میں نے خود امریکہ میں ماؤں کو جن کا ایک ایک ہی بچہ ہے، یہ نہیں کہ سوتیلی مائیں، صحیح مائیں، اصلی مائیں، کبھی وہ اپنے بچوں کو یہ آرٹیفیشل چیزیں نہیں دیتی. اور اس کا بچہ گاجر لے کے پکڑ کے کر کھاتا رہتا ہے. اور میں نے اس کو دیکھا، بچے کو بھوک لگی تو سادی بریڈ ود آؤٹ ٹوسٹنگ، وائٹ نہیں، براؤن جو نٹ والی بریڈ، پلین بریڈ کا ایک سلائس اس نے اس کو دے دیا ٹھنڈا. بچے نے آرام سے بیٹھ کے کھا لیا. میں سوچوں ہمارے کلچر میں پراٹھا بنا دوں، یہ کر دوں، تو وہ بچے دیکھیے کتنی ہیلدی ڈائٹ گئی نا. کھیرا اس کو دیا، ایک گاجر دی اور ایک سادی بریڈ دے دی. اور بچہ تھا یعنی 4-5 سال کا، یعنی واکنگ بچہ. میں نے کہا یہ بچہ کتنا ہیلدی کھانا کھا رہا ہے. میں سارا دن ساتھ تھی، بعد میں دیکھا تو ایک بچے کو فروٹ دے دیا. اس کہتی میرا بچہ چپس وغیرہ نہیں کھاتا، کوک تو سوال ہی نہیں، دودھ بھی تو پھیکا، جوس بھی تو آرگینک، یہ ہیلدی ڈائٹ ہوگی. میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں، آپ کہہ لیں بھوک نہیں ہے تو نہیں کھانا، سونے جیسی چیز عادت نہیں. ایک دفعہ بیٹھے کھایا، اٹھ کے پھر نہیں کھانا. 8-10 گھنٹے نارمل ہے، اس سے اوپر جتنا مرضی رکھ لیں. یہ پیچھے سے عادتیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم بچوں کو سپوائل کرتے ہیں. پھر نیکسٹ پہ چلیے، اگلا فیصلہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ سیکھ لیجئے، سیکھنے کا فیصلہ، ڈیسیژن آف لرننگ. کچھ سیکھنا چاہیے بھی ہمیں، کافی علم نہیں لے لیا، ہاں علم والے تو بن گئے ہیں نا. آپ دیکھیے اگر آپ علم لے نہیں دے بھی رہے ہیں نا، آپ کو پھر بھی سیکھنا ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ روز پڑھیں، ایک چھوٹی سی بک، کوئی بکلیٹ، کوئی ٹاپک آپ کے مطالعے میں رہے، اس کو پڑھیے. آج کل سننے کا رواج بڑھ رہا ہے، دیکھنے کا رواج بڑھ رہا ہے، پڑھنے کا نہیں رہا. پھر ہنر سیکھیے. میں نے ابھی نئے 2-3 دنوں میں جو سیکھا، اگر میں نے آپ کو ابھی بتا دیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں سیکھوں گی. اور مزے کی بات ہے کہ آپ کی کلاس ہی کے متعلق ایک چیز سیکھی ہے. مجھے سیکھنا ہے پہلے، کیونکہ جہاں آپ نے اٹکنا ہے پھر آپ کو میں نہیں سکھانا ہے. کیوں؟ یہ مجھے سیکھنا چاہیے. اسکل سیکھیے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک کلاس تھی، تو اس میں اسٹوڈنٹس کا انٹرویو چل رہے تھے، ایسی اسیسمنٹ تھی جیسے کچھ ماہ کے بعد. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ کہہ رہی کہ آئی ایم نیورولوجسٹ. میں نے کہا تو میں بھی ہوں. میرا خیال تھا دماغ تو ہم سارے ٹھیک کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا. پھر میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہی آئی ایم نیورولوجسٹ. اچھا، کیونکہ وہ ویکینڈ کی کلاس ہے، اس میں ہے ہی ڈاکٹرز، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے دماغ دکھا سکتی ہیں؟ مطلب میرے دل میں نے کہا آپ مجھے کبھی لے جائے. کہتی میں وہ نہیں ہوں، کہنا چاہیے آپریشن میں نہیں ہوں، لیکن میں فزیکلی ڈیل کرتی ہوں، لیکن میں کر سکتی ہوں. میں نے کہا میرا دل کرے میں اندر سے دماغ دیکھوں، میں کھول لوں، میں اس کو آپریشن کرتا ہوا دیکھوں. تو آلویز اسکلس لیجیے، ٹیکنیکل چیزیں سیکھیے، آپ ایجوکیشنل چیزیں سیکھیے، روٹی پکانا سیکھیے، ہر چیز سیکھیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. ٹھیک ہے. یہ سیکھنے کا موڈ جو ہوتا ہے نا، یہ بچوں کو بھی سمجھدار کرتا ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو گاڑی لا کر دیتے ہیں نا، تو 2-3 دن کے بعد اس کے پرزے پرزے ہوتے ہیں. آپ اس کو تھپڑ نہیں ماریے، خوش ہوں. کیوں؟ بچے میں سیکھنے کی حصہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر کیا ہے. تو وہ جو توڑتا پھوڑتا ہے پھر بعد میں خود ہی جوڑ رہا ہے نا، تو یہ نیچرل چیز ہے. پھر ایک فیصلہ میں نے آپ نے ضرور کرنا ہے، اور وہ کیا کہ اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ہم زیادہ برداشت اب نہیں کریں گے ان غلطیوں اور ان خرابیوں کے ساتھ. آئی ول میک مائی بیٹر، آئی ول میک مائی سیلف اے بیٹر پرسن. امپروومنٹ کا فیصلہ کیجئے. کیوں میری تجوید ٹھیک نہیں؟ کیوں میرا ترجمہ ٹھیک نہیں؟ کیوں میرا فہم ٹھیک نہیں؟ یہ تو 3 سوال ہو گیا ایز اے ٹیچر. زندگی میں اور بھی بہت جگہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. ہم اونچی بولتے ہیں، ہم گنگن کرتے ہیں، ہم بہت ہی آنکھیں مٹکاتے ہیں. پرسنالٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہیں نا، تو آپ کبھی بھی یہ کچھ نہیں کرتے. تو نیکسٹ ڈیسیژن لیجئے کہ منفی سوچ والا کیا کبھی درست فیصلہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے نیگیٹو ہیں،
हालात का पहिया घुमा को उनको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जिससे बहुत अच्छा फैसला होता है, और कुछ दिन के बाद वो नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। कुछ फैसले जब गलत साबित होते हैं ना, तो उसके बाद ही तो बंदा सही फैसलों पे चला जाता है। फिर आप देखिए कुछ लोगों का आईक्यू लेवल इतना ऊंचा नहीं होता, दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट, मगर मुस्तकिल मेहनत करके कामयाब होते हैं। एक माँ है, वो कहती मेरा बच्चा सेकंड आया है, ये जरा सा पढ़ लेता तो इसने फर्स्ट आना था। तो आप खुद भी नोट करते हैं कि ज़हीन लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें लाइए। यानी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर वाक़ई मनफ़ी सोच है आपकी, तो उस सोच को हटाने का दुरुस्त फ़ैसला कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकले। फिर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्या है कि जो हम फ़ैसले करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, इन दोनों में क्या तज़ाद हो, कैसे हम इन दोनों चीज़ों को रखेंगे? तो इसके लिए बेहतरीन बात क्या है कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट के असूल पे काम कीजिएगा। कोई फैसले अर्जेंट होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ अर्जेंट और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। कुछ लोग फैसला करना इतना डिले कर देते हैं कि फैसला गैर मौसर हो जाता है। मसलन रिश्ते करते हुए हमारे यहाँ इतनी देर की जाती है कि शादी की उम्र ही चली जाती है। और वो एक डॉक्टर था, मेडिकल प्रोफेसर था, उसने अपने मरीजों अपने स्टूडेंट से पूछा, ओके अगर तुम्हारे पास एक मरीज लाया जाए जिसको दिल का दौरा पड़ा है, फौरन तुम उसका इलाज करोगे तो क्या करोगे? एक ने, दो ने, सबने ऐसे ही बता दिया जो था। एक स्टूडेंट से पूछा आप क्या देंगे? तो उसने सोचा, तकरीबन उसने आधा मिनट लगा दिया। फिर उसने कहा कि मैं उसको एस्प्रिन दूंगा कुछ। तो आपको पता है कि उस इस टीचर का क्या जवाब था? उसने कहा कि आपका जवाब दुरुस्त है, पर अफसोस की खबर है, आपका मरीज 30 सेकंड पहले मर गया। वी नीड टू टेक राइट डिसीजन और राइट टाइम। आपके लॉन्ग टर्म और दूरस्थ दोनों फैसले, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जो ये बहुत ही खूबसूरत फैसले होने चाहिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक और चीज़ है कि जब हम फैसला कर रहे होते हैं तो उसके स्टेप्स क्या हैं? कैसे करूं मैं फैसला, मुझे समझ नहीं आती। बाज लोग कहते हैं किससे पूछूं, क्या करूं, आजकल किसी को नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखिएगा, उसका इंजाम लिखिए। what you are going to decide now, what will be the what will be the end product। फिर इसी तरह फैसला करने से पहले 10 दफा सोचें, बात करने से पहले 10 दफा सोचें। कहते थे पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि हर बोल भी तो एक फैसला है। फिर एक और स्टेप ले लीजिए कि जो कोई उस मामले का एक्सपर्ट है, उससे जाकर फैसला की लीजिए, मशवरा लीजिए। किसी ने आपसे पहले अगर वही फैसला किया था तो उसके साथ क्या हुआ, उसके इंजाम को देखिए। फिर इस्तिखारा कीजिए, इस्तिखारा भी चाहिए, इस्तिशारा भी चाहिए, और साथ ही साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे फैसलों में अपनी बरकत डाल दे। इसी तरह आप देखिए कि एक बहुत ही अहम फैसला है जो ज़िंदगी में बंदा अपना करे या किसी का करे, लेकिन वो है शादी का फैसला। तो शादी करने के मराहिल बहुत अहम है, अहम तरीन बात है। हम अमूमन इस वक़्त क्या करते हैं, मादी चीज़ें देखते हैं। हालाँकि हमें अखलाकी चीज़ों को देखना है, इक़दार को देखना है, बच्चे में हया है कि नहीं, मिलनसार है कि नहीं। अक्सर जो हमारा प्रोजेक्ट चलता है दुख-सुख का, तो सिस्टर्स जब अपने मसाइल पेश करती हैं तो मैं उनसे एक सवाल करती हूँ कि आखिर इधर शादी की वजह क्या थी? किसका फैसला था? वो या तो कहीं बाप का फैसला होता है, या नानी की ख्वाहिश होती है, या दादी की होती है, और नतीजा क्या है कि भुगत आप रहे हैं। अपने बच्चों के शादी के फैसलों को करने से पहले एक दुआ मांगे, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्जुकना इत्तबाहु वरिनल बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाबहु। अल्लाह मेरे फैसलों में जो असल चेहरे हैं वो सामने आ जाएं, और जो ख़राब चीज़ें हैं वो भी सामने असल दिखे। हम ऐसे वक्तों पे बहुत धोखा खाते हैं, और उस वक्त जो हमारी बातें होती हैं कोई रिकॉर्ड कर ले ना, तो शादी के 2-3 माह बाद ही पता लग जाएंगी कि हमारा फैसला कितना गलत था। उसको सोचिए क्या था। अपने आप को हमेशा इस चीज़ पे रखें। और अगर मैं इसके साथ ही आखिरी चीज़ मिलाऊं, क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो चुका है इसका, बच्चों के फैसले। नंबर 1, ये आज जवानी के फैसलों की बात नहीं है। आप इन सारों को इकट्ठा रखें। आप अपने बच्चे की शादी करना चाहती हैं, या उन मर्द बेटे के लिए कोई प्रोफेशन ढूंढना चाहती हैं, या चांद सी बहू लाना चाहती हैं, आपको इसको शुरू से करना था। बचपन में बास बच्चों को मौका नहीं दिया जाता टू चूज का। या दूसरी तरफ यह है कि एक 3 साल के बच्चे को बुक स्टोर पे लाकर कहा जाता है बेटा आप कौन सी बुक लेंगे, वो तो कार्टून वाली लेगा ना।
یا وہ چمکتی دمکتی کینڈی پکڑے گا اسٹور سے. آپ کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک کوڈ ورڈ دینے لگی آپ کو. آپ اپنے بچے یا بچی کے لیے 4 چیزیں ڈھونڈیں جو آپ کے حساب میں اس کے لیے اچھی ہیں. پہلے آپ 4 چوز کریں اور اس کو کہیں بیٹا ان 4 میں سے اب آپ چوز کر لیں. دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ٹرین یور کڈس. بچوں کے فیصلے ان پر امپوز نہیں کر سکتے آپ بڑے بڑے ہونے پہ. بچپن سے عادت ڈالیے. بعض بچے کیا بچیاں بھی ماما کیا پہنوں، ماما کیا کروں، کدھر جاؤں. اچھی بات ہے. جو بندہ آپ سے مشورہ کرتا ہے نا، جو آپ سے ڈیسیژن لینے میں رائے لے لیتا ہے، یاد رکھیے کہ اس کو پتا ہے کہ آپ اس کے سنسیئر ہیں، آپ اس کے مخلص ہیں. تو اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے ساتھ رکھیے اور آپ کی اپنی سوچ دکھے گی اس کے اندر. یاد رکھیے کہ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی ہمارے ڈیسیژنس میں دکھتی ہیں. اور ایک جملہ میں اکثر بول دیتی ہوں کہ ہمارا اصل کھلتا ہے ہمارے رشتوں کے موقع پہ. ہم اصل میں کتنے دیندار ہیں، رشتہ کیسا چوز کیا آپ نے. ہم اصل میں کتنے اللہ والے ہیں، یہ ہمارے لائف سٹائل سے جھکتا ہے. تو بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ساتھ ملائیے. اس کی مثال کوئی دے سکتا ہے قرآن میں سے؟ دل تو کہہ رہا ہے میں بھی بتا دوں، اور عقل کہہ رہی ہے کہ آپ کو سوچنے کا موقع دوں. ایک باپ نے اپنے بچے کو مشورے میں شامل کیا تھا. جی 3 سیکنڈ ہی دے سکتی ہوں. آن لائن سے جواب آ گیا اگر آپ دینا. اوکے، اور بھی کیا کہا تھا؟ فنظر ماذا ترى. ابراہیم نے اسماعیل پہ شاباش. جنہوں نے بھی ٹھیک لکھا ہے سب کے لیے شاباش، جنہوں نے نہیں لکھا ان کے لیے زیادہ شاباش کہ ماشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ انہوں نے بیٹے کو ایک دم نہیں کہا کہ بیٹا لیٹ جاؤ میں تمہیں ذبح کروں. فنظر ماذا ترى. ابراہیم نے کہا اسماعیل ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے مجھے کیا دکھایا ہے. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کے ساتھ رکھیں. پھر آپ دیکھیے کہ ٹپس ہیں جو بھی آپ کے ساتھ، وہ بہترین چیزیں یہ ہیں کہ اپنی ڈیسیژن پاور بڑھائیں، اللہ سے دعا کریں. پھر اسی طرح اگر کبھی کوئی غلط فیصلہ آپ سے ہو جائے تو اس کے اوپر اپنے آپ کو جما کر رکھیں. اور انشاءاللہ یہ ٹاپک چلتا جائے گا. اتنا بڑا یہ ٹاپک ہے. آپ کی پورے اس کورس میں جتنی آپ کو حکمت کی ٹپس ملتی جائیں گی، خود بخود آپ کے فیصلے اچھے ہوتے جائیں گے. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ملازمت کیا کرنی ہے، کس کو رکھنا ہے. یعنی نیکسٹ چیز کیا تھی کہ ملازمت کدھر کروں، کیا کروں، جاب کروں کہ بزنس کروں، کس کو ملازمت پہ رکھوں کس کو نہ رکھوں. یہ سارا کچھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مجھے ملتا بھی جائے گا. اور کبھی غلط فیصلہ بھی ہو گیا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. کوئی سوال کر لیجئے. وقت تو اوپر لے ہی لیا، لیکن جی آپ. فیصلوں میں تقدیر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تقدیر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگلی ایک سلائیڈ میں ہم نے اس پہ ڈسکشن کرنا ہے. آپ کی بات کے لیے ابھی جواب دے دیتی ہوں کہ تقدیر کے 2 حصے ہوتے ہیں. آدھا فیصلے کا حصہ ہوتا ہے، آدھا اللہ کا حکم ہے. فیصلے کو بدل لیجئے، تقدیر بدل جائے گی. بات سمجھ گئے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ہم جو چیز چوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے. جب آپ فیصلہ ٹھیک کر لیں گے تقدیر خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اور کوئی سوال، کوئی بات؟ اسفا، عرفہ جی ادھر سے. نہیں تھی، بالکل نہیں جمے. اس کو پوری اوپنلی ایکسیپٹ کیجئے. I was wrong, I was mistaken, it was my hurry. مثلا میں نے اس پہ ایک اور، اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ ایک اور نشست کریں تو، کیونکہ وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں چاہ رہی تھی کہ آج اس کو پورا کرتے. لیکن اگر تھوڑا سا آگے پیچھے ٹائم کو لے لیتے ہیں، آئی تھنک سو چند منٹ لے کے اس کو پورا کرتے ہیں، تاکہ پھر وہ آپ بریک کو تھوڑا سا آگے ایڈجسٹ کر دیجئے. نو پرابلم. آپ دیکھیے کہ سیدھی سی بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ملازمت کس کو رکھیں. اب اس کے بعد چند ٹاپکس ہیں. میں صرف ٹاپک سلائیڈ سے بول کے نا تو آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹ دیتی ہوں تاکہ آپ ایک بڑے شرح صدر کے ساتھ اٹھے. ایک ٹاپک آپ کے ساتھ یہ رکھا ہوا ہے کہ فیصلے کن بنیادوں پہ ہوں. یہ اتنا اہم سوال ہے جس کو اگر آپ نوٹ کیجئے کہ ہم نے فیصلہ کیوں کرنا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے. کیونکہ فیصلے کی بنیادیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارا اصل میں زندگی کا معاملہ ہے. تو لکھیے گا 4 چیزیں بولوں گی. نمبر 1، فیصلے کی بنیاد غصہ نہ رکھیے. یعنی غصے کے وقت میں فیصلہ نہ کیجئے. جذباتیت کے وقت میں، یعنی یو آر سو ایموشنل، اس پہ فیصلہ نہ کیجئے. جب آپ بہت بے بس ہیں، یو فیل آئی ایم پٹی، آئی ایم سو مچ oppressed، اس وقت فیصلہ نہ کیجئے. کیونکہ ہر فیصلے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے.
چھوٹے فیصلے بڑے فیصلے سب کچھ وقتی جذباتی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. کسی سے محبت کی بنیاد پہ فیصلہ نہ کیجیے. ایک لڑکی اچھے خاصے گھر کی، وہ ایک ایسے شخص جس کی اندر کوئی خوبی نہیں، اسے شادی کا فیصلہ کراتی ہے اور اس کی ماں اس کو پوچھتی ہے یہ بتا تو نے اس میں دیکھا کیا تھا. یہ حقیقی واقعہ ہے. یہ ڈائلوگ ایک ماں نے میرے سامنے بولا ہوا ہے کئی سال پہلے. یعنی ہم کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے. بلیک حبشی لڑکا، موٹا، اپنی لڑکی اپنے ہمارے کلچر کی اچھے گھر کی لڑکی، ایسی بھی نہیں کہ سمجھ بوجھ نہیں. لڑکا ہے بھی حبشی نیگرو کرسچین لڑکا ہے، کوئی خوبی نہیں خوابی نہیں، اور کہتی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے. اور ماں اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آئی کہ پوچھیں ذرا اس کو اس میں دکھا کیا ہے. تو پھر میں نے بھی پوچھا کہ بیٹا آپ کو اس میں کیا دکھا ہے. کہتی یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، یہ میری کیئر بہت کرتا ہے. پھر ایک دن میں بیمار تھی، پھر ایسے ہوا گھر میں کسی نے نہیں پوچھا، اس نے کہا کم ود می. تو میں اس کی ماں کو ملی، اس کی ماں میری بہت خیال کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے میرے لیے اس سے اچھی فیملی نہیں ہو سکتی. یہ کون سا فیصلہ ہے؟ وقتی فیصلہ ہے، جذباتی فیصلہ ہے. اور یاد رکھیے اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اگر آپ خود بھی یوت ہیں تو آپ نے اس چیز سے نہ بچایا کہ جذباتی فیصلے کامیاب نہیں ہیں، غصے کے فیصلے کامیاب نہیں ہوتے. عقل نہیں، جس وقت عقل نہیں ہوتی اس وقت ہم بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. فیصلہ کریں پہلی بات ہے جب بالکل روم ٹیمپریچر پہ ہوں، کول اینڈ کام، ریلیکسڈ. کبھی بھی بھوکی حالت میں فیصلہ نہ کریں. بہت سونے کو دل چاہ رہا ہے اس وقت فیصلہ نہ کریں. یعنی آپ اس کو اس طرح کہہ لیجئے کہ درست وقت پر درست فیصلے کریں. اور پھر اسی طرح ایک جملہ لکھ لیں، بہت خوشی کی حالت میں بھی فیصلہ نہ کریں. خوشی میں لوگ پکڑ کر نوٹوں کی دتھی دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ باہر جا کے بانٹو ادھر. بعد میں پتہ چلتا ہے یہ کیا کر دیا. ہائپر سٹیٹ میں فیصلہ نہ کریں. بہت ڈپریسڈ ہیں آپ، آج آپ کا موڈ بڑا خراب ہے، نا امید ہے، کوئی فیصلہ نہ کریں، آج صرف کمبل لے کے سو جائیں. ہم جب ان ایکسٹریم رویوں میں فیصلے غلط کر لیتے ہیں وہ نقصان دیتے ہیں. آپ دیکھیے کوئی بھی چیز، کبھی کبھی آپ دیکھیے آپ بہت سوچ کے بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. تو آپ مان لیجئے کہ نہیں، ایک بیس سٹرونگ ہے. فیصلہ کرتے وقت ایمان کی بہترین حالت میں فیصلہ کریں. اور میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں، آپ لوگوں سے بھی شاید کبھی یہ جملہ بولا ہو، کہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ان کلاس کیا کریں. قرآن کی تفسیر کے دوران ہم بالکل پگھلے ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوتے ہیں. جیسے موم بتی کو آپ جلاتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ وہ تھوڑی مڑنی شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک دم پھونک مار کے بجھائیں گے نا تو بعد میں ٹھنڈی ہونے پہ وہ اسی فارم پہ ٹھنڈی ہوگی. آپ علم کی محفل میں جب آپ ایمان کا کوئی موضوع پڑھ رہے ہیں، جب آپ کو رونا آ رہا ہے، آپ اخلاص کی باتیں پڑھیں، اس وقت بڑے بڑے فیصلے کر دیں. میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ دینا ہے، میں نے یہ لینا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا انشاءاللہ وہ فیصلہ خوبصورت ہوگا. اور کبھی بھی دنیا والوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے دین کا کوئی فیصلے کی بات نہ چھیڑیں. آپ اپنی ان دوستوں سے جو نماز بھی نہیں پڑھتی بالفرض، آپ ان سے کوئی نفلی عبادت کی بات کریں. جو خود قرآن کلاس میں نہیں آتی، آپ انہیں کہتی ہیں میں ایک اور کورس جوائن کر لوں. رونگ بات ہے. تو کیا پتا چلا، درست وقت پر درست فیصلہ کریں. پھر ایک جملہ لکھیے کہ غلط فیصلوں سے عقل لینا سیکھیں. کبھی کبھی آپ سے مجھ سے کوئی غلط فیصلہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو سبق آ جائے. کسی کا قول ہے کہ آپ کی زندگی کے بہترین سبق آپ کو زندگی کے بدترین لوگوں نے سکھائے ہوتے ہیں. ان کو کبھی نہ بھولیں. تو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ یا اس کا انحصار ہمارے فیصلوں سے جڑا ہوتا ہے. چند سوال لکھیے. قیدی جیل میں آج کیوں ہے؟ چوری کے فیصلے کی وجہ سے. ایک کامیاب بزنس مین آج شہر کا اتنا کامیاب شخص کیوں ہے؟ محنت اور ایمانداری کے فیصلے کی وجہ سے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے پیچھے 6 حافظ اور عالم اور بعمل بچے ہیں. کیوں؟ بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے فیصلے سے. آپ ہر خوبی کو فیصلوں کے ساتھ جوڑ لیں گے تو فیصلہ قسمت کا وہ حصہ ہے جو بدل سکتا ہے. آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی. اب ایک سوال جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے اہم ہے وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ فیصلہ کرتے ہیں پھر بدل دیتے ہیں. سنے کبھی؟ ہماری بھی ایک ایسی تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. کوئی ان کے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں جاتا تھا، کہتے ہم نے نہیں جانا، اتنا ساری دکان کی چیزیں نکلوانی ہے، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، یہ کرو وہ. جب اس بیچارے کو امید ہونی ہے کہ اس نے کوئی 10 کو جوڑے تو لینے ہیں تو بھابی نے کہنا ہے اچھا میں پھر آؤں گی. تو وہ اس وقت جو آدمی کا دل کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے نہیں جانا. اچھا وہ لے آتی تھی گھر آ کے، کان میں کہتے دیکھنا ہے بھابی نے واپس کرنے جانا ہے. کئی لوگ ہیں اور یہاں کے 3 مہینے کے سسٹم نے تو پہلے آسان کر دیا، واپس کر دینا.
ہاں، فیصلہ کر کے لوگ کیوں بدلتے ہیں؟ لکھیے 6 پوائنٹس بولوں گی، جلدی سے لکھ لیجئے گا۔ آف کورس ناکامی کا خوف ہوتا ہے کہ میں نے فیصلہ ہی ٹھیک نہیں کرنا۔ دوسری بات علم کی کمی ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب تیسری بات کیا ہے کہ ان کو شروع سے، یعنی ہمارے کلچر میں ایون بچے سے بھی ڈیسیژن میکنگ سکھائی ہی نہیں جاتی۔ پھر چوتھی وجہ یہ کہ بعض لوگ تو فیصلے کرنے سے پہلے طوطوں سے فال نکلواتے ہیں، اس لیے بھی فال نہیں نکلوائی ہوتی، اس لیے فیصلہ ٹھیک نہیں کرتے اور بدلتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے شعور کی غیر پختگی ہے، سیلف کانفیڈنٹ نہ ہونے کی وجہ۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ تجربہ نہیں ہوا ہوتا پہلے سے، اور خود اعتمادی میں کمی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ قوت فیصلہ کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم بہت ڈپریسڈ ہیں۔ ہماری ایک ساتھی ہیں، بہت اچھی ہیں، شاید آج بھی سن رہی ہوں گی، ویسے بہت بولتی ہیں، یعنی آپ کچھ کہیں نا تو بہت بولتی ہیں، چپ کرانا پڑے گا، میٹنگ میں بولتی نہیں، خیریت چلو بہت ہی نہیں بولتے، آپ کیوں نہیں بولتی؟ کہتی مجھ سے آج تک کبھی کسی نے بچپن سے لے کے آج تک مشورہ ہی نہیں کیا، تو میں میٹنگ میں کھوئی رہتی ہوں، میں میٹنگ میں ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں تو میں بولتی نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آپ کی میری زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ اپنے بڑوں کو دیکھا کریں۔ آج بھی آپ اور میں اپنی زندگی کے جس سٹیج پہ ہیں کہ آپ کو اپنے امی ابو کی اور اپنے بچپن کی وہ ساری باتیں نہیں یاد آتی جو ایون آپ کو نہیں تھی اچھی لگتی۔ آپ کہتے تھے دوست کے گھر جانا، وہ کہتے تھے بیٹھ جاؤ، ادھر نائٹ سپینڈ کرنی ہے، نہیں کرنا، برا لگتا تھا۔ آپ نے اپنے ماں باپ سے بھی یہ بات سیکھی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں اسکول کالجز سے سکھائی جاتی ہیں، ٹیچر سے سیکھتی ہے، بہت ساری چیزیں بندے کو تجربے سے آتی ہیں۔ اپنے بڑوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ رہیں، اچھا معاملہ کریں، اور جو فیصلہ کریں پھر اس کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کچھ چیزیں ایسی اپنی زندگی میں ضرور رکھیے کہ اگر آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو تو ٹیک دا، یہ دیکھیے آئی ہیو ڈن اٹس فرام می۔ ہمارے کلچر میں ایک بہت بری بات ہے، اور وہ کیا، ہم اپنے فیصلوں میں مشورہ لیتے ہیں دوسروں سے، فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، آخر میں نتیجہ خراب، وہ کہتے ہیں اس نے کیا، بلیم گیم۔ کوئی تصویر دکھا دے آپ کو، کہتے ہیں رشتہ آپ نے کرایا، اب توڑایا بھی آپ نے، اب آپ بھگتے، غلط بات ہے۔ آپ کہیے یہ سٹ کس نے فورس کیا آپ کو کہ آپ اپنے بیٹے کا رشتہ ادھر ہی کریں؟ کوئی کرتا ہے آپ کو فورس؟ پسند تو آپ کو ہی چاند سی بہو، وہ پتلی کمر تو آپ کو اچھی لگی تھی، تو تھوپنے کی بجائے اپنے آپ پہ لیں۔ اور آخری بات، آخری فیصلہ کیا کریں ہم، کہ اب کلاس ختم کر دیں؟ اپنی اصلاح، میں اینڈ پہ جو آپ کو 2 جملے دینا چاہتی تھی، آخری فیصلہ یہ کیجئے، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد میرے فیصلے اچھے ہوں گے، میں اس میں انشاءاللہ مزید اپنے آپ کو امپروو کروں گی، میرے اندر کوئی کمی ہے تو میں اس کو دور کروں گی، اور انشاءاللہ تعالی انجام کو سامنے رکھ کر فیصلے کروں گی۔ میں اپنے اندر کرج پیدا کروں گی، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اے اللہ، I want to learn from my mistakes۔ تو جزاکم اللہ خیر، آپ کے ٹائم ٹیبل کو میں نے آج میس اپ کیا ہے، مجھے معاف کیجئے، لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ حالات کا تقاضا تھا، میں بھی آپ پہ بلیم گیم ڈال دوں؟ ہاں؟ تو جزاکم اللہ خیر، آپ لوگ مائک لے لیجئے، راحل اس کے بعد بریک ہے تھوڑی سی، اور پھر اگلے میں اس کو ایڈجسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ بولیے اتنی دیر جب تک کہ آواز نہیں آتی۔ جی، مسئلہ آپ دیکھیں کہ ایک رشتہ آیا کہیں سے، اور آپ اعوذ ایک باللہ طرف من بہت الشیطان ہی الرجیم اچھی بسم اللہ فیملی ہے، الرحمن ظاہر الرحیم ایوری تھنگ از گڈ، السلام علیکم بٹ ورحمۃ دین اللہ کمزور ہے۔ وبرکاتہ۔ دوسری طرف نارمل ہے، لیکن دین بہت مضبوط ہے۔ اب آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک پہ آپ ایک چیز چوز کیجئے۔ جی الحمدللہ اللہ رب نے آپ العالمین۔ کی بیٹی کے نصیب میں رکھا ہے کہ اس کو اچھا شوہر ملے گا، بٹ ماں باپ نے غلط فیصلہ کیا۔ بہت بڑی بات کہنے لگی ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ جی کے سنیے گا۔ انشاءاللہ۔ ماں باپ نے دنیا دیکھ کر رشتہ کر دیا بچی کا، بچی کو چوٹ لگے گی، پھر وہ پلٹائی جائے گی، کچھ سال اس کے بہت ہی مجاہدوں کے گزریں گے، اللہ اپنی کتاب پکڑا دے گا ان دکھ کے دنوں میں، چلو میرا بندہ، چلو میری بندی یہ تو پڑھو، انتا جل القرآن العظیم ربیہ قلبی واٹ ایور، وہ بچی دین پہ آئے گی، جو ہی وہ دین پہ آئے گی اس کو وہ اصل مطلوب رشتہ مل جائے گا جو اصل میں اس کے لیے تھا، جو ڈیزرو کرتی تھی، وہ دوسری جگہ اس کا شادی ہو جائے گی۔ استخارے کے ساتھ بھی ہے، بہت کچھ ہے۔ جی آپ آن لائن والے بات کر رہے ہیں، شاید مجھے دکھ نہیں رہا، چیک کیجئے، میں ادھر جی سے آئی جی تھنک۔ استاذہ، جی آپ مائک پہ لیجیے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, माशाल्लाह। इतनी अच्छी बातें हैं कि दिल कर रहा है कि अल्लाह ताला ये तमाम चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएँ, कितनी इस्लाह हो जाए, और अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे। आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है? हुँ? मुझे तो बहुत हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये वाली बात भी ना, कि इल्म के साथ हिल्म मिल जाए तो क्या बन जाता है? आज उस्ताज़ा ने क्या बताया? क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, क्या मिलता है? हिकमत आ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें, हम देखिए हम यही चाहते हैं ना कि हमें भी हिकमत आ जाए। लेकिन देखिए ये तमाम पॉइंट्स जो हैं, हम सिर्फ लेने वाले ना हों, बल्कि इसको आप पॉइंट्स को लिख कर अपने सामने रखें। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ हमें अपने अमल में लेके आना हो, इसको अप्लाई भी करना, इम्प्लीमेंट करेंगे तो जब ही वो ये इल्म है ना। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम है। क्विकली बताइए कि हिकमत, जैसे कि आज हमने देखा, हिकमत को कैसे हासिल करेंगे, कैसे मिलेगी हमें, किन को मिलती है हिकमत? जल्दी जल्दी एक एक पॉइंट। जी हाँ, दुआ से। और ये देखें सबसे बड़ा तो अल्लाह का फजल है ना। जी, और फिर देखें कि जी बिल्कुल शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत, मुखलिस बनना है अल्लाह के लिए। फिर देखिए कि शुक्रगुजार बंदे को हिकमत मिलती है। और फिर देखिए कि अपने आज़ा को गुनाहों से दूर रखने से हिकमत मिलेगी। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना। जी हाँ, तौहीद, अकीदा, ये तमाम। और देखिए दिल के अंदर से बुराइयों को, अपने आप को पाक करना है, बेकार बातों को अपने दिल से निकाल दें। फिर देखिए खुले दिल वाला बनना है, बेकार बातों को अपने दिल से निकालना है, सखावत। और देखिए फिर लोगों के काम आने वाला अल्लाह ताला हमें बना दे। हम्म और फिर हमने क्या देखा, हसद को अपने दिल से निकालना है। ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ होती है, अपने अंदर के कीने जो हैं। फिर हम्बल, बिल्कुल अपने अंदर आजिज़ी। देखिए आजिज़ी वो चीज़ है जो इंसान को ना बहुत कुछ बना देती है, बहुत कुछ सिखा भी देती है। तो इंशाल्लाह अपने आप को हम्बल बनाना है, अकड़ कर बात नहीं करनी। और फिर देखिए कि ज़िंदगी को हम, अगर हमारे इम्तिहान हम आते हैं ना, देखिए ऊपर नीचे तो हर चीज़ होता है ना, ऊँच नीच हर चीज़ होती है, लेकिन हमें ज़िंदगी के इम्तिहानों से सीखने वाला बनना है, जभी तो हमारे अंदर हिकमत आएगी। और फिर देखिए कि आखिर में आखरत फ़िक्र जो है, वो अल्लाह ताला हमारे अंदर डाल दे, बिल्कुल माशाल्लाह से। ये देखिए छोटे-छोटे पॉइंट्स आप जो लिख रहे हैं ना, इनको दुआ कीजिए कि हमें अपने अंदर भी लेके आना है, क्योंकि देखिए दुआ भी तो करनी है ना। दुआ हमारे पैगंबरों ने भी माँगी कि अल्लाह ताला हमें हिकमत अता फरमा दे, बिल्कुल। और फिर देखिए कि ऐसा इल्म जिस पर अमल ना हो, वो तो हिकमत कैसे हो सकता है ना। तो अल्लाह ताला हमें हिकमत करने वाला बना दे इंशाअल्लाह ताला। और फिर देखिए कि दूसरी चीज़ जो हमने देखी कि सेहतमंद रहने की, हाँ, तो उसमें भी कितने अच्छी चीज़ें देखी हमने। हर चीज़ को आप ले रहे होंगे ना माशाल्लाह से। और फिर देखें कि फैसला किन बुनियादों पर हो। इतना मुझे अच्छा लगा कि वाक़ई में देखें हम इन चीज़ों को बिल्कुल सोचते भी नहीं है ना, अपने बच्चों को बताते हैं ना। तो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करने वाला बना दे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें, देखें ये तमाम चीज़ें जो हम ले रहे हैं ना, इन चीज़ों में जो फैसला करने की बात क्या आपको अच्छी लगी? सबसे चलिए एक दो पॉइंट्स लिखिए, शाबाश। क्या अच्छी लगी फैसला करने की? जो ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट होता है ना, कि हम उमूमन कैसे फैसला कर लेते हैं, बेबुनियाद फैसले क्यों हो जाते हैं, कि हम दुरुस्त वक्त पर फैसला नहीं करते, बहुत खुशी की हालत में जब कर लेते तो वो हो जाता है, बिल्कुल बहुत गुस्से में फैसला नहीं करना, जज्बाती बहुत होते हैं तो फैसला करते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो ये इन तमाम चीज़ों को हमें देखना। और फिर देखिए इल्म की कमी है ना, तो इस चीज़ को भी हमने देखना है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं। और फिर अपनी इस्लाह, जो हो गया सो हो गया, अंजाम को सामने रखना है और फिर फैसला करना है उसके मुताबिक। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और इस इल्म को अल्लाह ताला हमारे अमल में आ जाए। अल्लाह ताला हमारे ये सारा इल्म जो हम ले रहे हैं ना, हमारे अमल में आ जाए। और एक बात और मैं आपसे करूँगी कि जो उस्ताज़ा आपको होमवर्क दे रही हैं, उनको आप लिख रहे हैं? बहुत खूबसूरत होमवर्क है। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर हम इसी होमवर्क को लेके चले ना, तो बहुत हमें फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह इस होमवर्क को भी आप लिखिए, और जहाँ-जहाँ आपको होमवर्क मिल रहा है, जो-जो आपको कहा जा रहा है, इंशाल्लाह उसको लेते हुए चलेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, बारिकल्लाहु फ़ीकुम। इंशाल्लाह हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, नमाज़